اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، ذی الحج اور عید قربان کی آمد ہے، تو انتہائی مختصر سی گفتگو میں آپ کو قربانی کے چند ایک مسائل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کے مسائل اور ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ عزیزان محترم، ذرا خصوصی توجہ فرمائیں اس چینل کی طرف تاکہ یہ جلدی گرو پکڑے۔ اس چینل کو میں نے دین کے کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس کی آمدن جو ہے وہ دینی امور پہ، رفاہی اور فلاحی امور پہ میرا پکی نیت ہے، پکا ارادہ ہے اور پختہ پروگرام ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو میں اس کے تمام آمدن کو اپنے اس رفاہی، فلاحی اور دینی کاموں کے لیے وقف کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ خصوصی توجہ کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا چینل جلدی گرو پکڑے اور مونیٹائز ہو سکے۔ تو عزیزان محترم، قربانی کے مسائل پیش خدمت کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ قربانی وہ لوگ دیں جن پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کی ایک شق فرائض میں بھی داخل ہوتی ہے، یعنی قربانی کا فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قربانی نہیں دے گا تو وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوگا، اور واجب کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ گار تو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا اور بے شمار لوگوں کا حقوق بھی غصب ہوگا اگر وہ قربانی نہیں دے گا۔ لیکن واجب کی اتنی شدت نہیں ہے فرائض کی جتنی شدت ہے۔ اچھا، یہ فرض کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ میں تو کہتا ہوں کہ فرض سے بھی بڑا کوئی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو 40 50 ہزار کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ ان کے کئی ہوٹلوں میں ٹیبلز بک ہیں جن ہوٹلوں میں انہیں جانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن ان کے نام کی ٹیبل بک ہے۔ تو ایک وقت میں ہزاروں روپے کا کھانا بڑی آسانی سے کھا جاتے ہیں، اور ان کا گھر سے ایئرپورٹ تک کا جو خرچہ ہے وہ ایسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں غریب آدمیوں کے 2 وقت کے کئی سال تک چولہے جلا سکتا ہے۔ ان بعض لوگوں کے پاس اپنے ذاتی چارٹرڈ طیارے ہیں، مہنگی گاڑیاں ہیں، کروڑوں کے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ اربوں کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ ان کا روزانہ کا جو گھریلو اخراجات ہیں وہ لاکھوں میں جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ فرض کی بھی بڑی شق میں شامل، فرض سے بھی بڑی شق میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کو قربانی دینی چاہیے، بلکہ زیادہ بڑھ چڑھ کے دینی چاہیے۔ اچھا، اب ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ قربانی بعض ایسے لوگ دیتے ہیں قربانی کے جو قرض اٹھا کے دیتے ہیں، برادری میں ناک نہ کٹ جائے اس لیے دیتے ہیں، جبکہ ان پہ نہ فرض ہوتی ہے نہ واجب ہوتی ہے، تو وہ سنت اور مستحب کے درجے میں بھی نہیں آتے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے ان پہ، قربانی کی اصل واجب ہی ہے۔ میں فرض کی جو ہے نا وہ صرف لفظ جو ہے وہ قربانی کو اہمیت دینے کے لیے بتا رہا ہوں۔ قربانی کا وجوب جو ہے یہ
احکامات الہیہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شامل ہے، احکامات میں شامل ہے۔ تو جو چیز احکامات میں شامل ہوتی ہے وہ وجوب کے زمرے میں لی جائیں یا فرائض کے زمرے میں لی جائیں، وہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ ایسا فرض ہے کہ جو موقع پہ ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسا واجب ہے۔ تو جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے وہ تو قربانی کریں، اور جن لوگوں پہ قربانی واجب نہیں ہے وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے، اپنی برادری میں محلے میں عزت رکھنے کے لیے ادھار پکڑ کے قربانی کر رہے ہیں، یا ان لوگوں کی قربانی جو یہ سوچتے ہیں کہ یار چلو ہم نے گوشت بھی تو پیسوں کا لینا ہے نا، اور ہم بچے گھر میں کھا لیں گے، تھوڑا سا حصہ تقسیم کر دیں گے، قربانی کا نام بھی ہو جائے گا۔ ریاکاری سے کی گئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، یہ بات اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ سورہ ماعون میں ریاکاری کی نماز قبول نہیں ہے، ریاکاری کی کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں ہے، ریاکاری کی عبادت قبول نہیں ہے، ریاکاری حتیٰ کہ کسی نے اگر صبح اٹھ کے اتنا کہہ دیا کہ یار میں رات کو تہجد کے لیے اٹھا تو میں وضو کرنے لگا تو میری نا بس پاؤں سلپ ہو گیا تو میرے یہ ہاتھ پہ نا خراش آ گئی ہیں، ایسے کسی بھی بہانے سے اپنی کسی ایسی بات کا اظہار کرنا جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، اور دنیا کو یہ باور کرانا ہو کہ بھئی یہ مجھے نمازی پریزی اور بڑا حاجی سمجھیں، تو ایسی ریاکاری میں عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، یہ بڑی اہم بات آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھی دو باتیں۔ تیسری بات جو ہے نا وہ ذرا پوری توجہ سے آپ کی بہت مہربانی ہے سماعت فرما لیں، اور خصوصی طور پہ میری اس بات پہ خاص طور پہ توجہ دیں۔ یہ ان لوگوں سے ہے جو صاحب نصاب سے بھی اوپر کی شک میں شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ان کا 50,000 ہزار کا، لاکھ 1.5 لاکھ کا کھانا ایک ٹائم کا جو ہے وہ ہوٹل میں ہو جاتا ہے۔ ان کے کئی ہوٹلوں میں ٹیبل بک ہیں، اور کئی دن کئی ماہ تک ان ٹیبلوں تک نہیں پہنچ پاتے وہ، لیکن ان کا 5,000 ہزار 4,000 ہزار ڈالر تک وہ کرایہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ یقیناً بڑھ چڑھ کے بڑی اچھی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بڑی اچھی ہے، جو صاحب نصاب ہیں وہ بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو تیسری بات میں جو میری سب سے اہم گزارش ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے، عزیزان محترم، یہ قربانی جو ہے ایسا وقت ہے کہ جو کسی کو ایک اچھا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اپنی قسم پرسی کے باوجود، کئی ماہ تک گھر کا چولہا نہ جلنے کے باوجود، صوم الوصل کئی دن تک بغیر سحری کے، بغیر افطاری کے روزے رکھنے کے باوجود، حتیٰ کہ جس وقت میرے آقا کریم، آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ گھر میں تیل ہے؟ شام کا وقت ہو گیا تھا، گھر میں تیل ہے کہ چراغ جلا لیا جائے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر گھر میں تیل ہوتا تو ہم ایک ہفتے سے اپنے پیٹ کی بھوک نہ مٹا لیتے۔ ایسی کیفیت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک الگ جانور قربان کیا۔ میرے آقا نے امت کی اتنی فکر کی، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری عید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری حج تھا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ قربان کیے۔ اس قدر قسم پرسی کے باوجود امت کی اتنی فکر۔ تو عزیزان محترم، بس یہ میری
ایسے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو ہے توفیق رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اپنے ایک ٹائم کا ان کا جو ہے وہ ہوٹل کا جو ٹیبل بک کیا انہوں نے وہ نہیں کیا، وہ ایک جانور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کا آپ کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے نام کا ضرور قربان کرے۔ وہ حیثیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے آقا کے، اپنے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم لیے ایک جانور ضرور اللہ کے نام کا قربان کریں۔ تو عزیزان محترم، یہ میری تیسری گزارش تھی۔ اب تھوڑے سے مسائل سن لیجئے گا۔ تو مسائل میں آپ کو بے شمار نیٹ سے مسائل مل جائیں گے، میں بس اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ کے تحت، کہ سچ کی تلقین کرو، سچ بولو، اور صبر کی تلقین کرو، اور خود بھی صبر کرو، اور مبلغانہ اپنی صلاحیتوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور میرا کوئی نقطہ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اس پہ وہ عمل کر لے تو میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو عزیزان محترم، مسائل پیش خدمت ہیں۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے، یہ مسئلہ نمبر 1 ہے، بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ بعض لوگ بہت زیادہ دولت مند ہوتے ہیں، اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک صاحب نصاب ہونے کی شک کیا ہے، صاحب نصاب ہونے کی شرط کیا ہے قربانی کے لیے؟ صاحب نصاب ہونے کی شرط وہی ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے شرط ہے۔ اچھا، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تو آپ کے پاس پورے 1 سال کی رقم کا جمع ہونا ضروری ہے، یعنی کہ سیو ڈپازٹ جو ہے نا آپ کا، وہ 1 سال کے لیے آپ پر جمع رہے گا آپ کے پاس، تو نصاب کے مطابق تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب وہ نصاب کی مقدار کیا ہے؟ وہ ہے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا۔ اچھا، 7.5 تولے سونا جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی نسبت بہت زیادہ قیمتی ہے، تو جس کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی کی بھی مقدار مکمل ہے تو اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ۔ اچھا، اس مد میں اس قیمت کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے جو استعمال میں نہیں ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں ایک الگ سے ویڈیو جلد پیش خدمت کروں گا۔ تو ابھی فی الحال سر دست وجوب قربانی پر گفتگو ہو رہی ہے، تو 52.5 تولے چاندی اب اس کی مقدار جو ہے وہ اس کے مستعملہ سال میں رہتی ہے، مگر پورے سال کے لیے جمع نہیں ہے، یعنی ایک پڑی ہوئی ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، زکوٰۃ تو پھر فرض ہوگی نا۔ لیکن اگر اس کا استعمال 52.5 تولے چاندی کے برابر اضافی رقم کا استعمال، یعنی بھی کبھی 1000 کم کبھی 1000 زیادہ، یعنی زکوٰۃ تو اس پر فرض نہیں ہے، مگر چونکہ وہ دولت مند ہے، امیر ہے، لہٰذا اس امیری کی وجہ سے کہ جس پہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار پوری ہو چکی ہے اور اس پر بے شک سال نہیں گزرا، مگر وہ قربانی دے گا کیونکہ وہ امیر آدمی ہے۔ اچھا، تو اس بنا پر میں گھر کی بات کر رہا ہوں کہ گھر میں جو افراد موجود ہیں، وہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی قربانی کر دیتے ہیں، مگر گھر میں موجود اور بھی صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک کی طرف سے قربانی کی جائے، ہر صاحب نصاب اپنی اپنی الگ الگ قربانی کرے گا، یہ قربانی واجب ہے۔ اچھا، جس پہ واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب کی شک میں شامل تو نہیں ہو رہا مگر اتنا امیر ہے،
تو اس کے لیے بھی قربانی ہے مگر وہ مستحب ہے، اور جو مجبوری سے اپنے 2 وقت کی روٹی پاس کر رہا ہے وہ قرض اٹھا کے کبھی بھی قربانی نہ کرے۔ اچھا، پھر چاہیے یہ کہ گھر میں جتنے بھی صاحب نصاب افراد موجود ہیں وہ سارے اپنی اپنی طرف سے قربانی کا بکرا خریدیں اور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا جائے، کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوگا۔ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا قربان کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، بکرے کی شکل میں چھترا بھی آتا ہے، دمبا بھی آتا ہے، ان سب کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے۔ بکرا، چھترا، دمبا، یہ جانور 1 سال کے لیے ہونا، 1 سال کی عمر کا ہو تو پھر قربان کرنا چاہیے، یعنی دوندا ہو، اس کے 2 دانت قدرتی طور پر گر چکے ہوں، عمر کے مطابق، زخم سے نہیں، عمر کے مطابق گر چکے ہوں، اسے دوندا کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے بے عیب اور نقص سے پاک جانور لینا چاہیے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ میں کہ قربانی کے جانور کے نقائص اور کس طرح کا جانور ہونا چاہیے، انشاءاللہ میں جلد ہی اس پہ بھی ویڈیو پیش خدمت کروں گا۔ اچھا، اونٹ، گائے اور بکرا، چھترا وغیرہ۔ اچھا، گائے میں یہ 3 جانوروں کی 3 قسموں کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، بے شک وہ حلال ہی ہو۔ یہ 3 جانوروں کی قربانی، اونٹ، بھینس، بیل، گائے، یعنی بیل وغیرہ کی نسل سے متعلقہ بھینس ہو گئی، گائے ہو گئی، بیل ہو گیا، ان کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ان کی قربانی کی عمر جو ہے، بکرے، چھترے اور دمبے کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہو، اور گائے، بھینس، بیل وغیرہ کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہو، اور اونٹ کی عمر 5 سال ہو، تو پھر اس کی قربانی دینی چاہیے۔ فتاوی عالمگیر کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اچھا، نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں ہے مگر دینا بہتر ہے، اور اجازت بھی ضروری نہیں ہے۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے، اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس نے کہا ہو کہ میری طرف سے قربانی کر دو، تو یہاں پھر اپنے شوق کے طور پر کوئی اپنی والدہ صاحب نصاب ہیں یا والد صاحب نصاب ہے، مگر وہ کہے کہ جی 1 جانور میں اپنی طرف سے دوں گا تو اور 1 اپنے والد صاحب کی طرف سے دوں گا، تو جو جانور وہ والد صاحب کی طرف سے دینے لگا ہے اس کو والد صاحب کی اطلاع دینا ضروری ہے، اور والد صاحب کا اس پر راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح بائنی، جس کی طرف سے بھی وہ قربانی دے رہا ہے اس کو اطلاع ہونا ضروری ہے، اور اس پہ راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اگر ایسا نہیں ہو سکا، اس کو اطلاع نہیں ہو سکی، تو وہ قربانی اس کی طرف سے قرار نہیں پائے گی۔ قربانی کے وقت میں قربانی کا کرنا لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ یا خیرات کر دی جائے تو اس طرح قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، 5 سال کا گائے، اونٹ، قربانی کے جانور کی عمر 2 سال، یعنی اونٹ کی عمر 5 سال اور گائے کی عمر جو ہے وہ 2 سال، اور بکرے، دمبے، دمبی اور بھیڑ وغیرہ کی عمر 1 سال ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ اچھا، اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ در مختار کے مطابق یہ مسئلہ ہے۔ اچھا،
تو ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ پوری عمر کا ہی دیا جائے، یعنی کہ دیکھنے میں مشکوک ہو، یعنی عمر میں مشکوک ہو اور دیکھنے میں عمر کا لگتا ہو، تو پھر وہ بکرا یا دمبا تلاش کرنا چاہیے جس کی عمر پوری ہو چکی ہے، اسی طرح گائے اور اونٹ وغیرہ جو اپنی عمر کو پہنچ چکے ہوں۔ اچھا، یاد رکھیے کہ مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی اگر بالکل ہی یقین ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ پھر خریدنے والے کو بیچنے والے پر کی بات پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 1 سال کا پورا ہے اور وہ دکھنے میں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ 1 سال کا پورا ہے، تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اگر کوئی مہینہ 2 مہینے یا 4 مہینے اس کی عمر بے شک چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بیچنے والے پہ اس کا یقین کرنا بنتا ہے۔ تو بہتر زیادہ یہ ہے کہ گھر کا جانور جو ہے پالا ہوا اس کی قربانی کی جائے، یہ سب سے بہترین ہے۔ لیکن اگر موقع پہ بھی کوئی جانور اگر خرید لیا جائے تو اس کی بھی قربانی، یہ بھی بہت افضل بات ہے، کم تر بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور میں عرض یہاں پہ کرتا چلوں کہ قربانی کا جانور خریدنے والے کو قیمتی سے قیمتی جانور لینا چاہیے۔ اب اگر اس کے اوپر واجب کا اطلاق ہو چکا ہے، یعنی کہ قربانی واجب ہے، مگر بیچنے والا جو ہے وہ من مانی کر رہا ہے، منہ مانگی قیمت مانگ رہا ہے، جیسے کہ کوئی چیز 70-80 ہزار کی ہے مگر وہ اس کا 5 لاکھ یا 10 لاکھ مانگتا ہے، تو پھر ایسے جانور کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں امتی ہونے کے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی رضا کے لیے کہ میں ایسا کروں کہ یہ جانور لوں اور اس سے 2 فائدے ملیں، ایک تو یہ بیچنے والا جو غریب ہے اس کو فائدہ ملا۔ بیچنے والا دیکھنا یہ ہے کہ غریب ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بیچنے والا اگر ذمہ دار ہے اور وہ شوق سے اس نے پالا ہوا ہے اور وہ بیچ رہا ہے اور اس کی نیت جو ہے وہ یہی تھی کہ میں بہت مہنگا بیچوں گا، تو ایسے لوگ نہیں، ہاں جو غریب لوگ ہیں وہ جو کہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ان سے بکرا اچھے داموں خریدا جائے تو ان سے ہی خریدنا چاہیے۔ اچھا، پھر قربانی کا جانور بے عیب ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلا کان میں چھری یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ اچھا، ایسا پاگل جانور جو چلتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہے اور اس کی علامت بظاہر نظر آ رہی ہو کہ یہ ایسا ہے، اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بیمار ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، یعنی ایسا لنگڑا سے مراد یہ ہے کہ بعض کا قدرتی طور پر جانور صحت مند ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے، مگر اس کا قدرتی طور پر یا پیدائشی کو ٹانگ میں ٹیڑھا پن آ گیا ہوتا ہے، مگر وہ ٹیڑھا پن جو ہے وہ نقص میں شامل نہیں ہوگا، نقص میں معذوری شامل ہوگی، عذر شامل ہوگا کہ جو جانور تکلیف میں ہے اور اس کو ضرب ہے، چوٹ لگی ہے اسے، وہ جانور جو ہے جیسے اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی ہو کسی وجہ سے اور بیچنے والے نے اس کی ٹانگ نہ بنوائی ہو، دوبارہ مکمل اسی حالت پہ نہ آئی ہو، تو ایسا جانور جو ہے جو خود چل کے قربان گاہ تک نہ جا سکے، تو پیدائشی طور پر اس میں نقص وغیرہ نہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے جو قربان گاہ تک چل کے جا سکے، اور جو نہ جا سکے چاہے وہ اپنے
बचपन से ही माजूरी, पैदाइशी माजूरी का शिकार हो, जो जानवर चल के नहीं जा सके, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। फिर इसी तरह जंगली जानवर जैसे कि नीलगाय, जंगली बकरियां, या जो पहाड़ी आज़ाद बकरियां हैं, ऐसी बकरियों की भी, ऐसे जानवरों की भी कुर्बानी, या हिरन वगैरह की कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह जिस्म में और कोई ज़ाहरी नक्स नज़र आ रहा हो तो वो उन जानवरों की कुर्बानी नहीं हो सकती। अच्छा, जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुर्बानी ना होगी, और अगर सिर्फ ऊपर से टूटे हैं, जड़ सलामत है, तो कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया, ये ऐब मुज़िर नहीं, यानी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छूट कर भाग गया और फ़ौरन पकड़ कर लाया गया और ज़िबा कर दिया, जब भी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, फिर बेहतर ये है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से की जाए, अच्छी तरह ज़िबा करना सीख लिया जाए, और अगर अच्छी तरह ना जानता हो तो दूसरे को ज़िबा करने का हुक्म दे, मगर इस सूरत में बेहतर ये है कि वक्त कुर्बानी वहाँ हाजिर हो। अच्छा, अगर किसी और जगह पर या मसलन किसी और मुल्क में है तो वो अपने घर वालों में से किसी को वकील मुकर्रर कर सकता है कि जो उसको कुर्बानी करने वाले को इजाज़त दे, या किसी को कह सकता है कि भाई आपने कुर्बानी करनी है, मैं आपको इस बात की इजाज़त देता हूँ। अच्छा, कुर्बानी की और उसके पेट में से ज़िंदा बच्चा निकला हो तो उसे भी ज़िबा कर दे, और बच्चे का गोश्त भी खाया जा सकता है कि वो कुर्बानी के ज़िम्मे में तो नहीं आएगा, मगर उसका गोश्त जो है वो खाया जा सकता है। और अगर मरा हुआ बच्चा निकला है तो उसे फेंक दिया जाए, लेकिन कुर्बानी हो जाएगी। यानी जानवर की ज़ाहरी सेहत जो है ना, वो उसकी शराइत पूरी हो रही है, लेकिन पेट में से बच्चा जो है वो मुर्दा निकला है, तो वो मुर्दा बच्चे को फेंक दिया जाएगा, जैसे कि अंतलियाँ वगैरह फेंकी जाती हैं, तो बाकी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, दूसरे से ज़िबा करवाया और ख़ुद अपने हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिलकर ज़िबा किया, तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है, यानी बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, तकबीर जिसको कहते हैं। अच्छा, फिर यहाँ में मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि कुर्बानी के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, पूरा अमूर शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जायज़। जैसे कि हम चल रहे हैं और हम कहते हैं कि लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें कुर्बानगाह की तरफ और जानवर को भी साथ लेके चलें, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जा सकती है। मगर जिस वक़्त कुर्बानी करनी है उस वक़्त तकबीर ही पढ़ी जाएगी, और उसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाएगी। अच्छा, तो फिर अगर दोनों ने छुरी पकड़ी हुई है तो एक ने भी जानबूझकर छोड़ दी तो दूसरे ने कह ली, तो और वो ये समझे कि मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, तो दोनों सूरतों में जानवर हलाल ना होगा। अच्छा, अब ज़िबा में कितनी रगें काटनी चाहिए? अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली आज़मी अलैहिर्रहमह फरमाते हैं कि जो रगें ज़िबा में काटी जाती हैं वो 4 हैं। हलकूम, ये वो है जिसमें सांस आती जाती है। मुर्री, इससे खाना पानी उतरता है। ये याद रख लें, ये ज़रूर आपने अपने ज़हन में रखनी है, और कोशिश करें कि कुर्बान जानवर को खुद छुरी फेरा करें, खुद ज़िबा किया करें। खाल वगैरह उतारने के लिए कसाई वगैरह की मदद ले लें, लेकिन जानवर को जो है ना ज़िबा वो खुद करें। अच्छा, पहली रग जो है वो खून वाली, हवा वाली रग है। फिर दूसरी रग जो है वो खाने, जिससे खुराक जाती है, यानी पहली रग सांस वाली, दूसरी खाने वाली, और इसके अलावा इसके साइडों पे 2 रगें हैं जिनमें खून की रवानी है। इनको वादा जैन कहते हैं।
ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، یعنی ایک سانس والی، ایک کھانے والی اور ایک خون والی۔ ویسے خون والی دونوں کٹیں تو بہتر ہے، تاکہ خون جو ہے وہ پریشر کے ساتھ دماغ کا خون بھی اوپر سے باہر آ جائے اور جسم کا بھی سارا خون جو ہے وہ نکل جائے۔ اچھا، جب یہ جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو گوشت جب بناتے ہیں تو اس میں لالگی نظر آتی ہے۔ وہ گوشت کی اپنی لالگی ہوتی ہے، خون سارا جو ہے وہ نکل چکا ہوتا ہے۔ جو خون کی نالیوں میں گردش ہے وہ فلٹریشن کے عمل سے گزری نہیں ہوتی۔ جو گوشت میں موجود خون ہوتا ہے وہ فلٹریشن کے عمل سے گزر چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ خون جو ہے وہ جتنا صاف ہو سکے دھونے کے دوران اس کو صاف کر لیا جائے۔ اس کا زیادہ جو ہے وہ نہیں ایسا کہ بالکل گوشت سفید ہوگا جب تو تبھی ہم اس کو پکائیں گے، نہیں، وہ فلٹریشن کے عمل سے گزرا ہوتا ہے، وہ گوشت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نقصان دہ ہے۔ اچھا، تو اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے، اور اگر چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے جب بھی حلال ہو جائے گا، اور اگر آدھی ہر رگ کٹ گئی اور آدھی باقی رہ گئی تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا۔ آدھی سے مراد یہ ہے کہ رگ کا منقطع ہو جانا ایک دوسرے سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک رگ پکڑیں اور اس کو آدھی کاٹ لیں تو آدھی باقی چھوڑ دیں، یعنی اس کا کٹنا اتنا کٹنا ضروری ہے کہ وہ دونوں حصے جو ہیں کٹاؤ کے بعد الگ الگ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو بکری کی قربانی بالکل جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ بکری چونکہ ہردی لذیذ ہے، اس وقت بھی اہل عرب میں بکری ہردی لذیذ ہوتی تھی، اس لیے بکرے کو قربان، کیونکہ بکری دودھ بھی دیتی تھی، بکری بچے بھی دیتی تھی، تو وہ زیادہ اس سے نفع ملتا تھا، تو اس لیے وہ بکرے کو قربان کر دیتے تھے کہ چلیں بکرے اور آ جائیں گے اور بکری جو ہے وہ ہمیں فائدہ دیتی چلی جائے گی۔ تو اس فائدے کی نسبت بھی بکری کی قربانی بکرے سے زیادہ افضل ہے، لیکن بکری کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال عام جو شہرت پائی ہوئی بات ہے وہ یہی ہے کہ بکرے کی قربانی، تو بکرے کی قربانی ہی ٹھیک ہے۔ اچھا، فقہ حنفی کے مشہور و معروف کتاب ہدایہ شریف میں واضح طور پر لکھا ہے، ترجمہ پیش خدمت کرتا ہوں، یعنی قربانی کے جانوروں میں سے اونٹ، گائے اور بکری ہیں، کیونکہ شرعاً یہی معروف ہیں، اور ان جانوروں کے علاوہ کسی کی قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تھے جی قربانی کے چند ایک مسائل جو آپ کے میں نے گوش گزار کیے۔ انشاءاللہ اور بھی مسائل پر میں ویڈیو بناؤں گا۔ اگر تو کسی کو مزید کو مسئلہ درکار ہے تو وہ کومنٹ سیکشن میں کر لے۔ میں ویسے یہ زبانی بھی ساری کر سکتا ہوں، لیکن حوالہ جات میں اس لیے ساتھ آپ کو اس اسکرین پہ چلاتا ہوں کہ آپ خود بھی ان حوالہ جات کی تصدیق کر لیں۔ الحمدللہ تعالی اس پلیٹ فارم سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مکمل تحقیق کے بعد حق کو بیان کیا جائے، تاکہ کسی کے اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہم اپنے سپرد لیں۔ تو اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر میں پھر میری یہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ تو آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی عید پہ کی گئی قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کی عید جو ہے وہ خوشیوں بھری ہو، اور تمام امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کی بھلائی اور عافیت اور خیر فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔